اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے رد گردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب شروع پہ دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راہ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچھڑا نیست و نبود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس محمود باطل سے لگ رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کسی طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کی عہد شکنیاں، کئی مرتبہ کی کفر، کیا سب بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل انبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے برا کفر ہے۔ صدق اللہ